السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تم دونوں نیچے اتر جاؤ، تم میں بعض کے دشمن ہوں گے، اور اگر میری طرف سے ہدایت آئے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوئے گا اور نہ تکلیف میں پڑے گا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 123۔ اللہ فرما رہے آدم ہوا کو تم لوگ دونوں نیچے اتر جاؤ۔ اوپر سے نیچے جب وہ لوگ کو اللہ نے بھیجا تو فرمایا کہ میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی، تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوئے گا اور نہ تکلیف میں پڑے گا۔ سمجھے آپ؟ سورہ طٰہٰ میں اللہ فرما رہے میری ہدایت کی پیروی کریں گے جو لوگ وہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ یہ ہے اللہ کی ہدایت، یہ قرآن اللہ کی ہدایت ہے۔ سورہ جاثیہ میں اللہ فرمائے نا یہ ہدایت کی کتاب ہے، سمجھے؟ آیت نمبر 11۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ میری طرف سے ہدایت آئے گی تو ہدایت کی پیروی کریں گے جو کبھی گمراہ نہیں ہوئیں گے۔ سمجھے آپ؟ ابھی دیکھ رہے آپ مسلمانوں کا حال کیسے گمراہ ہو گئے۔ دیکھو آپ دوسری کتاب پڑھ کے، خاص کر کے بخاری پڑھ کے کیسا گمراہ ہو گئے۔ پوری دنیا کے کروڑوں لوگ گمراہ ہو گئے بخاری پڑھ کے، سمجھ رہا؟ اللہ کو فرما رہے کہ یہ ہدایت ہے، اس کی پیروی کر رہا ہے نا، جو اس کی پیروی کرے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوئے گا۔ تو لوگ بخاری کی پیروی اتباع کر کے گمراہ ہو گئے، کروڑوں لوگ، سمجھ رہے آپ؟ اللہ کی نافرمانی کی نا، اللہ بولے یہ ہدایت کی کتاب ہے قرآن، اس کی پیروی کرو، تو دوسری کتاب کی پیروی کر کے کیسا گمراہ ہوئے۔ دیکھیے آپ ریزلٹ سامنے ہی ہے، آپ دیکھ لیجئے کتنے لوگ گمراہ ہیں، کیسے کیسے عقیدے خراب ہو گئے، دوسری کتاب پڑھ کے گمراہ ہوئے۔ اگر اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، اللہ بولے نا جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوئے گا۔ یہ قرآن پڑھیں گے، اللہ کی کتاب، یہ ہدایت ہے، کبھی گمراہ نہیں ہوئیں گے، اللہ فرما رہے ہیں۔ سوچو آپ، تو بخاری پڑھ کے کیسے کیسے لوگوں میں عقیدے بیٹھ گئے، گمراہی، بخاری کی سب باتیں جھوٹی حدیثیں بخاری کی پڑھ کے گمراہ ہو گئے۔ سوچیے آپ 150 کروڑ کم سے کم میں سمجھتا ہوں دنیا میں لوگ گمراہ ہو گئے، 150 نہیں، 250 کروڑ، بلکہ جتنا اندازے سے بول رہا ہوں بخاری پڑھ کے گمراہ ہو گئے۔ لوگ بخاری کو دین کی کتاب سمجھ رہے ہیں، نبی کی بات سمجھ رہے ہیں بخاری میں، تھوڑی بات نبی کی ہے اس میں، قرآن کی بات ہے تھوڑی اس میں، دشمن نے تھوڑی بات ڈالا اس میں، اوریجنل تھوڑا اصلی دکھانا پڑتا ہے نا، رکھنا پڑتا ہے، تبھی تو نقلی چلے گا نا، تھوڑا رکھ کے، تو وہی ہوا ہے۔ آپ سوچیے کیسے کیسے عقیدے قرآن کے خلاف بخاری میں، سیدھے قرآن تو آپ کے پاس ہے نا، چیک کر لو بخاری میں قرآن کے خلاف باتیں چیک کر لو، کیسے عقیدے لوگوں کی دیکھیے آپ۔ اللہ قرآن میں کچھ فرما رہے اور یہ لوگ بخاری کی بات اتباع کر کے بخاری پڑھ کے گمراہ ہو گئے۔ سوچیے آپ، بتاتا ہوں 4-5 مثالیں آپ کو، اور تو بہت ہے، ان گنت ہے، سمجھے آپ؟ گمراہی، عقیدہ خراب، قرآن کی بات رد، ریجیکٹ، سمجھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کا اثر ہوا، کہاں ہے یہ بات؟ کہاں سے لائے لوگ؟ عالم مفتی مدرسہ کہاں سے بک رہے؟ بخاری کی جھوٹی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کا اثر ہوا بول کے جو حدیث ہے بخاری کی گڑی ہوئی، پڑھ کے گمراہ ہوئے نا۔ قرآن میں اللہ فرما رہے سورہ بنی اسرائیل آیت 47-48، سمجھا؟ ظالم کہتے ہیں کہ نبی پہ جادو کو اثر ہوا، کون کہتے ہیں؟ اللہ فرما رہے ظالم کہتے ہیں تم ایسے شخص کی پیروی کرتے ہو جس پر جادو کا اثر ہوا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 47 اور 48 میں کیا 47-48، دیکھو انہوں نے تمہیں کس طریقے سے تشبیہ دی، تم پر کیسی کیسی باتیں لوگ بول رہے ہیں، تو یہ گمراہ ہو گئے، راستہ نہیں پا سکتے، سمجھا؟ اب ظالم بھی بولا ہے، گمراہ بھی بولا ہے، راستہ نہیں پا سکتے۔ نبی پہ جادو کا اثر ہوا، اللہ قرآن بھی نہیں فرما رہے، بخاری قرآن کی اپوز کر رہا ہے، بخاری کی حدیث، لوگ بخاری پڑھ کے کروڑوں لوگ، کچھ لو آپ بریلی بھی مان رہا ہے، اکثریت دیوبندی بھی اور اہل حدیث، بخاری پڑھ کے گمراہ ہو گئے، امت پوری گمراہ ہو گئی دوسری کتاب پڑھ کے۔ کیوں؟ نبی صاحب تو قرآن ہی پڑھے، قرآن ہی بیان کیے،
نبی آیت پڑھ پڑھ کے سنا، آیت پوری قرآن میں یتلو علیہم آیات، میرا نبی آیت پڑھ پڑھ کے سناتا ہے، اور کوئی چیز نہیں، پورے قرآن میں آپ چھان ڈالیں. سمجھا آپ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو آیت پڑھ پڑھ کے سناتے، قرآن پڑھ پڑھ کے سناتے، تو گمراہ نہیں ہوئے نبی صحابی تابعین. یہ بخاری آئی دنیا میں لکھے امام بخاری نے نبی کے 200-250 سال بعد. اب اس میں دشمن نے پورا کھیل کھیلا ہے، قرآن میں ملاوٹ نہیں کر سکتے نا. دشمنوں نے ایک کتاب لکھی اور اس میں ملاوٹ کر کے گمراہ. قرآن کی حفاظت تو اللہ کر رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے نا سورہ ہجر آیت میں، ہم نے اس نصیحت کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی نگہبان حفاظت کرنے والے، ہم اس سے حفاظت کرنے والے. سمجھا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، سورہ ہجر آیت میں. تو اس کی حفاظت ہو رہی. تو بخاری میں جادو ہوا مان رہے عوام مان رہے، عالی مفتی مدرسہ ان کا سلیبس ہی ہے بخاری. قرآن کی بات رد ہو رہی ہے، وہ اس لیے بول کے رد. سمجھا آپ؟ سورہ فرقان میں بھی ہے 8-9، ظالم کہتے ہیں نبی پہ جادو کا اثر ہوا. اے نبی آپ کے بارے میں کیسی باتیں کر رہے، گمراہ ہو گئے. سمجھا؟ سوچیے آپ، بخاری پڑھنے سے گمراہی ہوگی، ہے نا. اگر قرآن پڑھے ہوتے تو ہے ہی نہیں قرآن میں، قرآن پڑھے ہوتے، کوئی اور کتاب نہیں پڑھے ہوتے تو گمراہی نہیں ہوتے. وہی اللہ فرما رہے جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگا. اللہ فرما رہے. تو جادو ہو رہا ہے، بولو جادو ہاتھ کی صفائی کھیل ٹھیک ہے. نبی تو جان دو عام آدمی پہ نہیں ہوتا ہے، پیغمبر تو چھوڑ دو آپ. سوچیے آپ، عام آدمی پہ نہیں ہوتا ہے. سمجھے؟ جادو کیا؟ ہاتھ کی صفائی، ٹرک، میجک، چالاکی، فن، آرٹ ہے. وہ اللہ نے بتایا بھی ہے لیکن مان رہے نہیں نا. کہ وہ جب موسیٰ کے سامنے رسی لاٹھی ڈالے تو انہوں نے جو کچھ بنایا ہے، ڈھونگ ہے، سانگ ہے. سورہ طٰہٰ آیت 69 کھول کے دیکھیں. سنو، جو کچھ انہوں نے بنایا، قیدو، یہ سب فریب ہتھ کنڈے ہیں. قیدو عربی ورڈ، سنو جو کچھ انہوں نے بنایا، کنڈے. سمجھا؟ یہ سب ہاتھ کی صفائی ٹرک ہے. جادو سے نفع نقصان نہیں ہوتا. سمجھا؟ اگر جادو سے ہوتا تو لوگ میزائلیں، بم، راکٹ، بندوق نہیں چلاتے. سمجھا؟ جادو سے کام پٹاتے. پورے ورلڈ کی دنیا کے بڑے بڑے حکومتیں لڑ رہی نا، میزائل، بندوق، توپ، ڈرون، راکٹ، گولی چلا رہی نا. اگر جادو سے ہوتا تو پھر یہ سب کام کرنے کی ضرورت نہیں، جادو سے کام پٹا دیتے. جب پیغمبر پہ ہو گیا تو پھر یہ بادشاہ لوگ کو اور جنرل کرنل کو کرنے میں کیا جادو. سب گمراہی باتیں، بیوقوف جاہل قوم بخاری پڑھے گی تو گمراہی ہوئے گی نا. سمجھے آپ؟ یہ تو ایک مسئلہ. دوسرے نظر لگتی. سوچو آپ، کیا نظر لگتی؟ ارے بھائی اتنے یورپین گھوم رہے ہیں بچے، لاکھوں کی تعداد میں گھوم رہے ہیں، سارے لوگ دیکھ رہے کیا بچہ ہے، کیا خوبصورت ہے. بیمار ہو جا رہے، الٹی ہو جا رہی، سب کو نظر لگ جا رہی. ایک سے ایک ہینڈسم آدمی، ہیروئن، ایک سے ایک بیوٹی کانٹیکٹ چلتے اسٹیج پہ، گر رہے، بے ہوش ہو رہے، نظر لگ رہی. سب جاہل میں. عقیدہ ہی دیکھو کتنا خراب ہے. بولے عقیدہ مین ہے، عقیدہ اصل ہے، عقیدہ صحیح ہے تو پھر جنت ہے، عقیدہ خراب تو جہنم. سارے عقیدے تو اہل حدیث کے تو سب سے زیادہ خراب ہے. بریلی دیوبندی چھوڑ دو ان کو، یہ اپنے آپ کو بہت ٹاپ لیول کا سمجھتے ہیں نا کہ ہم ہی حق پہ. جادو ہو رہا ہے بول رہے ہیں، نظر لگ رہی ہے. عقیدے تو اتنے خراب ہے، دو سڑے ہوئے عقیدے، ایک دم گمراہی عقیدے، نظر لگ رہی ہے. آدمی وہ گڑی ہوئی حدیث، آدمی نے آدمی کو دیکھا، نہا رہے تھے، آدمی نے آدمی کو دیکھا تو گر گئے. کیا ہوا؟ بولے نظر لگی. گڑی ہوئی حدیث. یہاں آدمی عورت کو دیکھ رہا ہے، مرد عورت کو دیکھ رہا ہے، کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں، وہاں تو ایک ہی نے دیکھا تو گر گئے بولتے حدیث. جھوٹی گڑی ہوئی بناوٹی بات ہے. سوچیے آپ، یا تو کروڑوں دیکھ رہے، مرد عورت کو دیکھ رہا ہے، ایک سے خوبصورت، کچھ نہیں ہو رہا ہے. وہاں ایک دیکھا تو گر گئے، تو یہاں کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں عورتوں کو، اسٹیج پہ، ٹی وی پہ، ہزاروں لاکھوں، تو گر رہی نہیں. 50 گھومتی ہیں اسٹیج پہ بیوٹی کانٹیسٹ میں، 50 عورتیں گھومتی نا، دکھاتی خوبصورتی. کبھی کوئی گرتے ہوئے دیکھا ہے کہ آپ نے؟ وہ تو وہاں دیکھ رہے لائیو، ٹی وی پہ کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، نظر لگ رہی کسی کو. اسے عقیدے اتنے خراب ہے. دیکھو آپ، دیوبندی بریلی تو چھوڑ دو، اہل حدیث، جادو ہو رہا، نظر لگ رہی، سب گمراہی بات ہے. سوچو آپ، سوچیے آپ، دم کرتے ہیں اہل حدیث، بڑی ہوئی بخاری کی سب جھوٹی حدیث. ابو داؤد میں نبی نے فرمایا جس نے دم کیا، تعویذ، دم، سب شرک ہے. دم کرنا بھی شرک ہے، نبی نے فرمایا. اس کو نہیں مانتے. اور اس کی دلیل بھی دیتا ہوں میں. دیکھو آپ، کعبے میں دم نہیں ہوتا،
کعبے کے اندر جہاں طواف کرتے ہو وہاں ہزاروں رہتے ہیں نا، 10-20 ہزار 50 ہزار، فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور، گراؤنڈ فلور، وہاں دم کرو نا اگر جائز ہے تو۔ عوام کو تو یہاں انڈیا پاکستان میں گمراہ کرتے ہیں، نہیں دم کر سکتے ہیں، جس آیت میں شرکیہ کلمات نہیں اس میں دم کر سکتے تو وہاں کرو نا ذرا کعبے میں بھی تو دیکھو، کرو، پھونکو، وہاں تو زمزم کا پانی بھی ہے، بوٹل بھر بھر کے پھونکو بوٹل پہ، بدن پہ، لوگ بیمار ہوتے رہتے، گرتے رہتے، دم کرو وہاں۔ جو آیت میں شرکیہ کلمات کی، کیا جاہل عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ ارے کوئی بھی آیت پڑھ کے دم کرنا شرک ہے، سمجھا آپ، نبی نے فرمایا شرک ہے، ابو داؤد کے لیے، تو وہ صحیح حدیث ہے، اسی لیے لوگوں کعبے میں اس کا ہی عمل ہوتا ہے، دم نہیں کرتے۔ اہل حدیث تو وہاں گھومتے رہتے، مولانا لوگ، یہ وہ عالم، یہ مت پہنو، یہ کلر کا کیوں پہنے ٹوپی، کرتے رہتے نا تبلیغ، تو وہاں دم بھی کرو نا، جائز ہے تو۔ شرک کیا کرنا، گمراہ کرتے، دم کر رہے، نظر لگ رہی، وہ الگ گمراہی، وہ آیت بھی بولتے یہ تم کو نظروں سے ایسے گھورتے ہیں، سورہ قلم کی ہے آیت نمبر 51، بولے دیکھو آیت ہے نا، نظروں سے گھورتے ہیں۔ ارے تو اللہ کیا بول رہا ہے، پہلے آیت پڑھو سورہ قلم کی، جب ان کو ہماری یہ نصیحت کی کتاب پڑھ کے سنائی جاتی ہے، قرآن سنایا جاتا ہے، تو یہ تمہیں نبی ایسا گھورتے اپنی نظروں سے جیسے ابھی تم کو بچکا دے، پھسلا دے، یعنی یہ کام سے روک دے، اس لیے گھورتے، غصے سے گھور رہے نبی کو، کہ ان کے خلاف جاری بات قرآن کی، تو غصے سے گھور رہے ہیں، نظروں سے گھورتے ہیں، تو یہ بیٹھتی نا اصل میں بات، غصہ آتا تو آدمی آنکھ دکھاتا ہے، ڈراتا ہے سامنے والے کو، ہے نا، دھمکاتا ہے آنکھ سے، اشارے آنکھ سے، تو یہ مراد ہے، یہ تھوڑی کہ نظروں سے گھورتے ہیں تاکہ نظر لگ جائے، نظر ثابت کرنے جاتی ہے آیت سے، اتنی گمراہی دیکھو آپ، سوچیے آپ، اس سے گمراہی لوگ ہیں۔ سورہ یوسف کا حوالہ دیتے، یعقوب علیہ السلام نے بھیجے غلہ لینے، تو بولے بیٹا اگلے الگ الگ دروازے سے جانا، تو یہ لوگ اس سے کیا نکالتے بات، الگ الگ کیوں بولے، کیونکہ نظر لگتی ہے۔ ارے جاہل، ایک نمبر کا گمراہ، جب پہلی بار بھیجے تھے، جب غلہ لینے گئے تب تو نہیں بولے تھے نا، اگر نظر لگتی تو پہلی بار بھیجتے، نظر لگتی اگر تو پہلی بار ہی بولتے، تو پہلی بار تو جا کے غلہ لے کے آ گئے، پھر دوسری ٹرم جب جانے لگے تب بولے کہ بیٹا الگ الگ دروازے سے جانا، حکمت، وہ کیا مسئلہ تھا، ہو سکتا ہے کہ اکٹھا جائیں گے تو بولے کہیں لٹیرے تو نہیں آ گئے، یا ہو سکتا ہے یہ کہ الگ الگ جائیں گے تو الگ الگ سب کو اللہ ملے گا، ایک ساتھ جائیں گے تو ایک ہی گھر کے ممبر ہے بول کے تھوڑا ملے گا، یہ بھی حکمت ہو سکتی ہے نا بھائی، یہ تھوڑی نظر لگے، ارے نظر لگتی تو پہلی بار جب بھیجے تھے تب بول دیتے کہ نظر لگے گی، الگ الگ جاؤ، جب تو نہیں بولے، تو یہ سب تم لوگ کے چال بازیاں اپنی بخاری کی حدیث کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، بخاری کی حدیث کو رد نہیں ہونے دینا، بھلے سے قرآن کی بات رد ہو جائے، اس کو گھماؤ، قرآن کی آیتوں کو، قرآن کی آیتوں کو گول گول گھماؤ، ایسا نہیں ویسا، وہ اس لیے ہے، وہ اس لیے بولے، یہ ان کے لیے ہے، یہ ان کے حالات تھے تو جب ہے، ہمارے لیے نہیں ہے، ان کے لیے سب میرے چال بازی سازشیں، سمجھے آپ، اس سے بخاری پڑھ پڑھ کے پوری امت گمراہ ہو گئی، سمجھا، مدرسوں کا سلیبس ہی بخاری لے کے چل رہے، ملاوٹی بات، ارے بھائی ان کو چھانٹنے کا تو معیار ہی نہیں ہے ان کے پاس نا، تو گڑی ہوئی حدیث، جادو ہو رہا، نظر لگ رہی، دم کر رہے، سب گڑی گڑی، یہ سب بات بخاری کی، دم بخاری، جادو بخاری، نظر لگتی بخاری، تو یہ جھوٹی کتاب، ملاوٹی، اسلام کے دشمنوں کی ملاوی، اس میں سب گڑی ہوئی باتیں حدیثیں، تو اس کو چل رہے، سب گڑی بات، قرآن میں تینوں تک نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہوتا اسی لیے نہیں ہے نا، سمجھا، اور نبی بخشوا لیں گے، بخاری کی گڑی ہوئی جھوٹی حدیث، لوگ اسی پہ تو بھروسہ کر کے بیٹھے، نبی بخشوائیں گے، حدیث میں بخاری میں نکال رہے، جنم میں سے نکال رہے، پھر اللہ کے آگے سجدے میں گرے، پھر اللہ فرما رہا اٹھو، جو مانگو ملے گا، سب گڑی ہوئی حدیث، پھر نکال رہے جنم میں سے، اسی لیے سب بے دین ہو گئے، نبی بخشوائیں گے، نبی نکالیں گے، بچائیں گے، سوچ رہے سب، اسی لیے بے دین ہو گئے، قرآن تو پڑھتے نہیں، قرآن میں لکھا ہے کہ نہیں، نبی نہیں بخشوا سکتے، سورہ زمر آیت نمبر 19 دیکھ لو، افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار، بھلا جس شخص کا فیصلہ ہو گیا، جو لوگ دوزخ میں ہے، کیا ہے نبی آپ اس کو بچا سکتے؟ سوچیے، قرآن میں ہے کہ نہیں بچا سکتے، اور بخاری کی حدیث ہے بچا رہے، نکال رہے، ارے بخاری نہیں، حدیث ہے، حدیث سے حدیث کا ٹکراؤ، کہ نبی بول رہے بیٹی فاطمہ میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا قیامت کے دن، دنیا میں جو مانگنا ہے مانگ لو، میں تمہارے کچھ کام قیامت میں نہیں آؤں، کیوں بولے ایسا؟ یا بول رہے ہو بیٹی کو نہیں کام آؤں گا، اور یا امتیوں کو نکال رہے، تو نبی کو نہیں معلوم تھا کہ میں بچا سکتا ہوں، نہیں بچا سکتا ہوں بیٹی کو، کیوں بولے؟ تو یہ صحیح حدیث ہے قرآن کے مطابق، کہ نبی بیٹی کو بول رہے میں تمہارے کام نہیں آؤں گا، کیوں بولے؟ نبی قرآن زیادہ جانتے ہیں،
قرآن میں لکھا ہے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام اپنی بیوی کے کچھ کام نہیں آ سکتے، بیوی نے کچھ نافرمانی اللہ کی ہوئیں گی تو بولے پیغمبر بیوی کو نہیں بچا سکتے، سورہ تحریم آیت 10۔ تو نبی تو پڑھے نا سب بات پچھلے پیغمبروں کی، اللہ کیوں بتایا نبی کو یہ بات کہ پیغمبر نہیں کام آ سکتے بیوی کے؟ ابراہیم علیہ السلام باپ کو کام نہیں آ سکتے، باپ کو جہنم سے نہیں بچا سکتے، سب کیوں دیا قرآن میں؟ نوح علیہ السلام کے بیٹا نہیں مانا اللہ کی بات تو نوح علیہ السلام بیٹے کے کچھ کام نہیں آ سکتے، یہ سب بات قرآن میں کیوں دیا آپ؟ اسی لیے نبی نے بولا کہ میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ سورہ جن میں اللہ نے نبی کے منہ سے کہلوا دیا قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، سورہ جن آیت نمبر 21 کہہ دو میں تمہارے لیے نفع نقصان کا کچھ اختیار ہی نہیں رکھتا۔ سوچو اللہ نے وہ بھی کہلوا دیا، سمجھ رہے آپ لوگ سوچیے سب باتیں، غور و فکر کریے۔ بخاری کو فالو کر رہے ہیں سب، چاروں بات بخاری کی قرآن کے خلاف، جادو، نظر، دم نبی بخشوائیں گے، چاروں قرآن کے خلاف۔ اور ایک امام مہندی آئیں گے، یہ تو بہت آج کل ایک دم ہاٹ موضوع ہے، آج کل کا چرچا ہے بنا ہوا ہے، امام مہندی آئیں گے، مہندی ارے بھائی کوئی نہیں آئے گا سوائے عیسیٰ علیہ السلام، سمجھا؟ اللہ فرمائے نا عیسیٰ قیامت کی نشانی ہے، قرآن میں فرما رہے اللہ، تو تم اس میں شک مت کرنا اور شیطان اس بات سے تمہیں روک نہ دے، تینوں بات بول دی ہے، عیسیٰ قیامت کی نشانی ہے اور تم شک مت کرنا، اور شیطان اس بات سے کہ عیسیٰ آئیں گے قیامت کے پہلے، شیطان تمہیں اس بات سے روک نہ دے، تینوں بات بول دیا قرآن میں۔ دیکھ لو آپ قرآن کھول کے سورہ زخرف آیت نمبر 60، 61، 62 دیکھ لو آپ۔ وہ مہندی آئیں گے، کون مہندی بھائی؟ اللہ کے نبی تو بولے عیسیٰ ہی مہندی ہے، سمجھے آپ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی مہندی ہے اور اس کے سوا اور کوئی مہندی نہیں۔ تو پتہ کیا چلا؟ عیسیٰ ہی مہندی ہے، ان کو مہندی کا لقب کیوں دیا گیا؟ مہندی مطلب ہدایت، کچھ لوگ ہدایت یافتہ بولتے ہیں، اور مہندی کا مطلب ڈکشنری لغت میں ہے پالنے میں بات کرنے والا، گود میں جھولے میں بات کرنے والے کو، کریڈل میں بات کرنے والے کو بولتے، گود میں بات کیے نا بچپن میں، گود ہی میں، ماں کے گود میں ہی تھے، جب لوگوں نے الزام لگایا تو بولے میں اللہ کا بندہ ہوں، تو بچپن میں بات کی عیسیٰ علیہ السلام، تو اس کو مہدی لکھا ہے قرآن میں، دیکھو یکلم الناس بالمہدی، سورہ آل عمران آیت 46، یکلم الناس بالمہدی، مہدی ورڈ عیسیٰ کے لیے بولا گیا ہے، سمجھے آپ کو؟ وہی حدیث بھی نبی کی کہ عیسیٰ ہی مہندی، عیسیٰ کے سوا کوئی مہندی نہیں، تو یہ بھی بخاری کی گڑی ہوئی حدیث ملاوٹی، مہندی آئیں گے بعد میں عیسیٰ آئیں گے، اور عیسیٰ کو اللہ نازل کر دے گا، بھیج دے گا عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تو یہ قوم مسلمان جو پڑھا رہی نا بخاری پڑھ کے گمراہ ہوئی، بولے گی ارے یہ عیسیٰ ہی نہیں ہے، اللہ عیسیٰ کو نازل فرمائے گا تو یہ قوم تھوڑی مانے گی، یہ بولے گی ارے ابھی مہندی آئے نہیں، تم کون ہو؟ عیسیٰ نہیں ہو تم، دجال، تم کو عیسیٰ کو یہ لوگ دجال بول دیں گے، کیونکہ ان کے عقیدے اتنے خراب ہے۔ مہندی آئیں گے، کون بولا بھائی؟ قرآن میں تو اشارہ بھی نہیں ہے، کوئی شخص ہی نہیں ہے مہندی، پھر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بول رہے ہیں کہ عیسیٰ ہی مہندی ہے، اس کو کیوں دبا دیا حدیث کو؟ سارے مل کے عالم مفتی مدرسہ پورا مل کے یہ حدیث کو دبا دیے، غائب کر دیے، اور دکھاؤ تو نہیں، صحیح حدیث کو جھوٹ بولنے کا ان کا شوا ہے، اور جھوٹی حدیث کو صحیح حدیث بولنے کا ان کا کیریکٹر ہے۔ یہ عالم مفتی مدرسہ ہے نا جو عیسیٰ کو نازل کرے گا تو یہ لوگ ریجیکٹ کر دیں گے، یہ جو آج بول رہے ہیں عیسیٰ آئیں گے، پہلے مہندی پر، تو مہندی آیا ہے ہی نہیں تو آئیں گے کہاں؟ سمجھے آپ؟ کتنے تو چلا کے چلے گئے نا میں مہندی دنیا میں، یہ سب ہے ہی نہیں، سب کھیل ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ صرف آئیں گے، قرآن بھی کہہ رہا ہے اور اللہ کے نبی بھی فرمائے، اور اللہ کے نبی نے فرمائے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی مہندی ہے، تو یہ بخاری پڑھ کے مہندی آئیں گے، مہندی گمراہ ہوئے نا، تو مانیں گے نہیں عیسیٰ کو، بولیں گے ابھی تو مہندی نہیں ہے، تم کہاں سے آئے، گیٹ آؤٹ، چلو نہیں مانتے ہم تم کو، تم دجال ہو، دھوکے باز ہو، چیٹر ہو، ایسا بول کے عیسیٰ کو ہی نہیں مانیں گے۔ تو اسی لیے دیکھو مسند احمد کی حدیث ہے، جب عیسیٰ آئیں گے جو عیسیٰ کا ساتھ دے گا اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا، تو جو عیسیٰ کا انتظار کرے گا عیسیٰ کا ساتھ دے گا۔ اب تم تو مہندی کا انتظار کر رہے بعد میں عیسیٰ، تو عیسیٰ جب آئیں گے، مہندی تو کوئی ہے ہی نہیں کچھ، تو عیسیٰ آئیں گے تو آپ لوگ تو عیسیٰ کو انکار کر دیں گے، مہندی آئے نہیں آپ کہاں سے آ گئے، پہلے مہندی آئیں گے پھر عیسیٰ بول کے انکار کر دیں گے، پوری امت گمراہ، کروڑوں لوگ گمراہ ہے، سوچیے آپ، اور ان کو تو پتہ ہی نہیں، جا کے پوچھو مہندی کس کو بولتے، مہندی کا یہ کدھر سے آیا، اس کی گہرائی میں جاؤ، یہ آیا کہاں سے، مہندی آئیں گے مہندی،
یہ شیعہ لوگ کا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ امام مہدی آئیں گے، سمجھے آپ. کچھ لوگ تو بولتے 10 پارے لائیں گے، اب کچھ لوگ تو بات کو دباتے نہیں ایسا نہیں آئیں گے، لیکن امام مہدی. تو یہ لوگ کے دروازے پہ لکھا رہتا ہے شیعوں کے، دیکھو آپ، یا صاحب الزماں کہیں لکھا ہوگا شیعہ لوگ کے دروازے پہ، یا پوچھنا کوئی شیعہ عالم یا مولوی یا کوئی شیعہ جانکار سے، یا صاحب الزماں جو آپ لوگ کے دروازے پہ لکھا رہتا ہے، تو اس کا مطلب کون ہے؟ تو وہ بتائے گا امام مہدی کو ہم بولتے ہیں صاحب الزماں. اب سمجھا؟ تو یہ کس کے یہ سب سوچ باتیں ہیں جو آپ لوگ مان رہے ہیں. بخاری میں سب بڑی ہوئی بخاری کی حدیث، تو بولا نا بخاری پڑھ کے گمراہ ہو سارے لوگ. اگر ہدایت کی کتاب پڑھتے اللہ فرمائے یہ ہدایت کی کتاب، یہ پیروی جو اس کی کتاب کرے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. ہدایت کی پیروی اللہ فرمائے نا سورہ طٰہٰ 123، کبھی گمراہ نہیں ہوگا. سمجھا؟ سورہ بقرہ میں بھی 38 میں بھی، سمجھا؟ جو کوئی اللہ کی ہدایت کی پیروی کرے گا اسے کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا، کبھی گمراہ نہیں ہوگا. سورہ بقرہ آیت 38. سوچیے آپ، گمراہ ہو گئے سب بخاری پڑھ پڑھ کے. کائے کو پڑھتے؟ کون بولا؟ اللہ نے تو بولا ہی نہیں پڑھنے، بلکہ دوسری کتاب لکھنے والے کی خرابی یہ بول دیا آپ. اچھا، قرآن کے علاوہ کوئی بھی اگر دین کی کتاب لکھے گا، دین حدیث کتاب لکھنے والے کی خرابی. سورہ بقرہ آیت 79. ایسے لوگ کی خرابی جو ہاتھوں سے کتابیں لکھتے ہیں اور کہتے ہیں سب اللہ کی باتیں ہیں، نبی کی بات بول کے اللہ کی بات گمراہ کر رہے ہیں. کتاب لکھے دوسری کوئی سی بھی کتاب، سیدھا جہنم. کیونکہ کتاب لکھنے سے گمراہی دیکھ رہے ہیں نا پہلی، خاص کر کے بخاری تھے، اور فضائل اعمال الگ تبلیغی جماعت پڑھ رہی. کتاب لکھی وہ بھی منع ہے، لکھے پکڑے جائیں گے، اور جو پیروی کر رہے ہیں وہ بھی گمراہی. کتاب ملاوٹی دین کی بول کے سب پڑھیے. آپ قرآن چھوڑ دیا، آپ بھٹک گئے، پورا آپ کا سارا مسئلہ ہی ٹیڑھا ہو گیا. سمجھا؟ پڑھیے آپ قرآن، ہدایت کی کتاب قرآن اپنی زبان میں ترجمے سے پڑھیے، جانکاری حاصل کریے. یہ مت دیکھیے عالم مفتی مدرسہ، سمجھا آپ. سب عالموں نے تو بیڑا غرق کیا ہے وہ امت کا. سمجھا؟ دیوبندی بولتا ہے وہ گمراہ عالم مفتی، اہل حدیث گمراہ بولتا ہے، اہل حدیث بولتا ہے دیوبندی عالم مفتی گمراہ. سب عالم مفتی، اس کے بعد بھی ڈگری تھا حدیث کے بعد بھی. تو وہ بولتا میں صحیح ہوں، وہ گمراہ. وہ بولتا میں صحیح ہوں، یہ گمراہ. سب کھچڑی، ایک دوسرے کو گمراہ. سمجھا؟ پڑھیے خود قرآن، اور خود قرآن پڑھ کے خود چلیے، اپنے گھر میں رکھے ہوئے. سمجھا؟ آپ پڑھیں گے تو ہدایت ملے گی. آنکھ کھلے گی. آنکھ بند ہے، اندھیرے میں بھٹک رہے، ٹھوکر کھا رہے فرقہ میں. سمجھا؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.